وہاں کا ایک لڑکا انجینئر بن گیا تھا۔ بہت زیادہ اس کے ماں باپ نے اسے پڑھایا، اچھی تربیت کی، انجینئر بن گیا۔ تو ایک دن اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا اب تو تمہیں نوکری بھی لگ گئی ہے، اچھی پوسٹ مل گئی ہے، کیوں نہ ہم تمہاری شادی کروا دیں؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہارے دل میں کوئی ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہی پسند سے شادی ہو؟ اس کے باپ نے بھی پوچھا تو اس نے کہا، میری پسند تو کوئی نہیں ہے، میں نے تو ایسا کوئی کام کیا نہیں ہے، اور جس میں تم لوگ راضی ہو اس میں ہم بھی راضی ہیں، جو تمہاری پسند ہوگی وہی ہماری پسند ہوگی۔ ماں باپ سے کہنے لگا، آپ لوگ ہی رشتہ ڈھونڈ لو اور اچھی جگہ کروا دو، بس لڑکی بہتر ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو۔ ماں باپ نے رشتہ ڈھونڈا، شہر کی امیر خاندان کی لڑکی تھی، نیک تھی، پرہیزگار تھی، یہاں تک کہ اس کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد اس کو کچھ زیادہ جب کام آنے لگا لڑکے کو، تو لڑکے نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں اب یہاں سے کام ہو نہیں پاتا ہے، آپ لوگ بتاؤ ہم کیا کریں؟ گاؤں سے اگر کام ہم کر رہے ہیں تو ہمارا وقت زیادہ جا رہا ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم شہر میں رہ لیں جا کے، اور بیوی ہماری یہیں رہے گی گھر پہ ہی گاؤں میں۔ تو اس کے ماں باپ نے کہا، بیٹا تم شہر میں جاؤ، ایک گھر بنا لو اور بیوی کو بھی وہیں لے جاؤ، تم وہاں رہو گے، بیوی یہاں رہے گی تو کچھ بات نہیں بنتی، بیوی بھی تمہارے ساتھ رہے گی، لے جاؤ اس کو، اچھی ہے، نیک ہے، بس یہ خیال رکھنا۔ اس کی ماں نے جب اتنا کہا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے ماں، ہم شہر میں جا کے گھر بنا لیتے ہیں، پھر اپنی بیوی کو بھی وہیں لے جاتے ہیں۔ وہ شہر چلا گیا، شہر میں جا کے اس نے ایک اچھا گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد اپنی بیوی کو بھی وہیں رکھنے لگا۔ تو ماں ہوتی ہے نا، اس کو کتنا پیار ہوتا ہے اپنے بچوں سے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ جب شہر جائے گا تو میری یاد تو اس کو رہے گی نا، ہماری یاد آئے گی، باپ کی بھی یاد آئے گی، ماں کی بھی یاد آئے گی، تو ملنے کے لیے جلدی آ جایا کرے گا۔ جب یہ شہر رہنے لگا، شہر جانے کے بعد ماں سے ملنے کا بہت کم ٹائم اس کو ملتا تھا، 1 مہینے کے بعد آتا تھا، 2 مہینے کے بعد آتا تھا، ایسے ہی یہ کام چلتا رہا، ایسے ہی آتا جاتا رہا، تو پوسٹ بڑھتی گئی اور اس کو وقت کم ملتا گیا، تو کبھی 4 مہینے کے بعد آنے لگا، پھر 8 مہینے کے بعد آتا۔ اس کے ماں اور باپ ادھر سسکیاں لیتے تھے، کاش میرا بیٹا جلدی آ جائے، کاش میرا بیٹا جلدی آ جائے، ہم سے ملاقات کرے، ہم اپنے بیٹے کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں سکون ملا کرتا ہے۔ ہر ماں کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا، جب اس کی اولاد ان کے سامنے آتی ہے تو انہیں سکون ملا کرتا ہے۔ اب اسے ٹائم نہیں ملتا، اب 1 سال کے بعد آتا تھا گھر پہ، تو کچھ رک جایا کرتا تھا گھر پہ۔ تو ایک دن اس کی بیوی بولی کہ آپ گھر پہ جاتے ہو، بالکل گھر پہ ہی ہو کے رہ جاتے ہو، ماں باپ سے ملنے جاتے ہو، بس تھوڑی دیر ملا کرو، واپس چلے جایا کرو، آپ تو وہیں جا کے بیٹھ جاتے ہو، 2-2 3-3 دن کے بعد آتے ہو، آپ کو تو ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے، ادھر ماں باپ سے ملتے ہو، ادھر ہم کو بھول جاتے ہو، کیا میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں؟ ماں باپ ہی تمہارے لیے سب کچھ ہیں۔ اس نے کہا، بیوی ذرا صبر کرو، گھر پہ جاتا ہوں، ماں باپ سے ملاقات ہوتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بیوی بولی، ماں باپ سے ملتے ہو جا کے، ماں باپ سے دل باغ باغ ہوتا ہے؟ اس نے کہا، ایسی بات کر رہی ہو، وہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہماری بچپن سے پرورش کی، اور دیکھو کتنے نیک ہیں، ہم تو یہاں اکیلے رہنے کے لیے آئے تھے، میرے ماں باپ نے کہا کہ اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ، تبھی تمہیں ساتھ میں لائے۔ تو بیوی بولی، اچھا ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ ہی کی پچھ بھرو گے، اپنے ماں باپ کی طرف سے ہی بولو گے، کوئی بات نہیں ہے، جاؤ خوب رہو جا کے ماں باپ کے گھر۔ بیوی ناراض ہو گئی، چلی گئی کمرے میں۔ وہ لڑکا گیا، اس کو منایا، کہا، کیا بات ہے، کیا 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 چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا، تم اپنے گھر جلدی جلدی نہیں جاؤ گے بس تھوڑی دیر کے بعد واپس چلے آؤ گے، 1 گھنٹہ بیٹھو گے، واپس چلے آؤ گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، گھر پہ یہ بول دیں گے کہ ہمیں مصروفیت زیادہ ہے۔ اس کی ماں بھی ادھر تڑپتی تھی، اس کی ماں بھی ادھر سسکتی تھی، اس کا باپ بھی تڑپتا تھا کہ میرا بیٹا پردیش اتنی دور رہتا ہے، کاش وہ جلدی جلدی آ جائے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن بیٹے کو کوئی فکر نہیں تھی ماں باپ کی۔ ابھی اس کو لیٹر پیڈ آیا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس کی پوسٹ تبدیل کی گئی ہے اور سعودی عرب میں اس کو کام دے دیا گیا ہے۔ اب یہ بیوی کو بھی چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا۔ سعودی عرب گیا، جانے کے بعد وہاں یہ کام کرتا رہا، کچھ سال وہاں اس نے کام کیے، تو اس نے سوچا کہ یار اتنے مقدس جگہ آئے ہوئے ہیں تو چلو عمرہ کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے گیا، واپس چلا آیا، کئی عمرے اس نے کر ڈالے، لیکن اسے خواب میں دکھائی دیتا تھا کہ تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا۔ کافی عرصہ تک یہ سعودی میں رہا اور عمرے کرتے رہا، لیکن اسے خواب میں یہی دکھتا تھا کہ تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا، تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا۔ تو ایک دن یہ گیا مکہ اور کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کے رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، تیز بلند آواز میں دعا کرنے لگا،
گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، تو ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے پوچھا اے انسان، اے شخص کیوں روتا ہے، کیوں تو رو رہا ہے، کیوں گڑ گڑا رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں کئی سالوں سے عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں لیکن میرا عمرہ قبول نہیں ہوتا، مجھے خواب میں ہی دکھتا ہے کہ تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا۔ بزرگ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کہا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ کہا تو کب سے ملنے نہیں گیا؟ کہا حضور 14 سال ہو گئی ماں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، 14 سال ہو گئی ماں باپ سے ملا نہیں، 14 سال ہو گئی ماں باپ سے خیریت نہیں پوچھی، اس لیے کہ میری بیوی جو ہے نا اس کو برا لگتا ہے، اسی خاطر میں نے اپنے ماں باپ سے بات بھی نہیں کی۔ وہ بزرگ بولے قسم اس پاک پروردگار کی جس نے پوری کائنات پیدا فرمائی، سارا جہاں پیدا فرمایا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں اور 14 سال سے تو اپنے ماں باپ سے ملا نہیں، تو نے اپنے ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھی، اسی لیے تیرا عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی جب ماں باپ کا دل دکھاتا ہے نا اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے نا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اگر راضی رکھو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ پتہ چلا اگر ماں باپ راضی ہوں گے تو دعا قبول ہوگی، اور ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر چاہے تو تم کعبے کے سامنے دعا مانگو، چاہے تو گنبد خضرا کے سامنے دعا مانگو۔ اس بزرگ نے کہا چلا جا گھر اور ماں کے قدموں میں گر جانا، باپ کے قدموں میں گر جانا اور معافی طلب کر لینا۔ اس نے جب اتنا سنا تو سعودی سے فوراً ٹکٹ لیا اور آیا اسی گاؤں میں۔ پہلے تو اس کی بیوی نے اس سے بات کی، کہنے لگی تم گھر پہ مت جانا، ماں باپ سے مت ملنا۔ اس نے ایک تھپڑ مارا بیوی کے، کہا خاموش رہ، جتنا میں بولتا ہوں اتنا ہی بات کر، جتنا میں تجھ سے کہتا ہوں اتنا ہی مان، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری وجہ سے آج میرا عمرہ قبول نہیں ہوا، تیری وجہ سے آج میں نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا تھا، لیکن اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہے تو عمرہ بھی قبول نہیں ہوتا، ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد وہ گھر واپس آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک جھوپڑی ہے، اندر جاتا ہے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے یہاں پہ فلاں شخص رہتے تھے، نام پوچھتا ہے، ایک بچہ ملا تو بچے نے کہا یہاں پر جو صاحب رہتے تھے نا ان کا انتقال ہو گیا ہے، ایک ان کا بیٹا ہے جو بہت ناکارہ ہے، باہر کام کرنے کے لیے گیا، 14 سال ہو گئے گھر پہ واپس نہیں آیا۔ اس کا باپ تڑپتا رہا اپنے بیٹے کی یاد میں کہ کب میرا بیٹا آئے گا اور مجھ سے ملاقات کرے گا۔ اس کے باپ نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی کہ میرا بیٹا آئے گا اور مجھ سے ملاقات کرے گا۔ اپنے بیٹے کی محبت میں اس کا باپ مر گیا۔ اس بچے کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے، یہ وہی اس کا بیٹا ہے کہ جس کی یاد میں، جس کی محبت میں اس نے باپ نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی۔ وہ لڑکا کہتا ہے ایک بوڑھی خاتون بھی ہے جو اب اندھی ہو چکی ہے، بہت ضعیف ہو چکی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا ضرور آئے گا۔ یہ ادھر سوچ رہا تھا کہ کاش میری ماں مجھے بھگا نہ دے، میری ماں مجھے واپس نہ کر دے، میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن ماں تو ماں ہوا کرتی ہے۔ بیٹا اگر ماں کو لاکھ تکلیفیں دے دے پھر آ کے ماں کے قدموں میں گر جائے تو ماں اسے معاف فرما دیا کرتی ہے۔ یہ گیا جھوپڑی کے اندر، ماں بیٹھی ہوئی تھی، ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ماں دعا کر رہی تھی اے اللہ میرا بیٹا جہاں بھی ہو اسے میرے پاس بھیج دے، اے اللہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، وہ جب بھی آئے گا نا میں اسے اپنے گلے سے لگا لوں گی، اے اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ اتنا بھی دعا کر ہی رہی تھی کہ اس کا لڑکا آگے بڑھا، ماں کے قدم چومے، ماں کے پیر پکڑے اور کہا ماں دیکھ میں آ گیا ہوں، ماں دیکھ تیرا بیٹا آ گیا ہے۔ اس کی ماں نے جب آواز سنی بیٹے کی، کہنے لگی بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا، تیری بہت یاد آئی، تیرے باپ نے تیرے پیار میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی ہے۔ میرے بیٹے میں بھی مرنے والی ہوں، میری طبیعت بھی اب صحیح نہیں رہتی، بڑھاپا بھی بہت زیادہ آ گیا ہے، آنکھوں کی بینائی ہے نہیں، آنکھ میں روشنی نہیں ہے، اگر آج کاش آنکھ میں روشنی ہوتی تو تجھے میں دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی، آجا بیٹے میرے گلے سے لگ جا۔ ماں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، اس کے لیے دعائیں کی، تو ماں ہوتی ہے، ماں کا پیار سب سے الگ ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کہیں چلے جاؤ لیکن اگر آپ کی ماں زندہ ہے نا تو ماں کی یاد بہت آئے گی۔ اگر آپ کی ماں مر گئی ہے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، دنیا میں آپ کہیں چلے جاؤ لیکن ان کی محبت آپ کو ضرور تڑپائے گی، ان کی یاد آپ کو ضرور آئے گی۔ زندگی میں ایسے موڑ پڑ جاتے ہیں کہ ماں باپ کے علاوہ پھر کوئی یاد نہیں آتا، بس یاد آتا ہے کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش میرے ماں باپ ہوتے۔
तो क्या ही अच्छा होता। ऐ नौजवानों, माँ बाप की खिदमत कर लो। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। तुम बहुत खुश नसीब हो। जिनकी माँ, जिनके बाप मर गए, इंतकाल कर गए, उनसे ज़रा पूछो कि उनकी हालत क्या है, उन्हें याद कैसी आती है। अल्लाह पाक हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज अगर दो भाई हैं तो माँ को बांट देते हैं, बाप को बांट देते हैं कि माँ मेरे यहाँ खाएगी, बाप तुम्हारे यहाँ खाएंगे। अगर माँ है तो माँ को बांट देते हैं कि एक दिन मेरे यहाँ खाएगी, एक दिन तुम्हारे यहाँ खाएगी। जब तुम छोटे थे ना, और यही दोनों भाई थे, तुम अपनी माँ के पास जाते थे तो माँ से क्या कहते थे? माँ मेरी है। और दूसरा वाला क्या कहता था? माँ मेरी है। जब छोटे थे तो दोनों बच्चे माँ के पास जाके कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। और आज जब बड़े हो गए, आज जब अलग अलग हो गए, आज जब शादियां हो गई तो माँ को ऐसे भुला दिया जैसे कोई था ही नहीं जिंदगी में। आज कहते हो कि न माँ तेरी है, दूसरा कहता है नहीं माँ तेरी है। ये कहता है माँ तेरे यहाँ खाएगी, दूसरा कहता नहीं माँ तेरे यहाँ खाएगी। यार तुम्हें अपनी माँ से खिलाया नहीं जाता, तुम्हें अपनी माँ को रखा नहीं जाता। एक माँ ने इतने बेटों को पाल दिया है, लेकिन सारे बेटे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं, एक माँ को नहीं खिला पा रहे हैं। माँ तो माँ होती है, उनका प्यार बराबर होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए ज़्यादा हो, एक के लिए कम हो। माँ के सामने उसके बच्चे सारे के सारे बराबर होते हैं। तो नौजवानों, अपनी माँ को कभी परेशान मत करना, अपनी माँ को कभी ओल्ड हाउस ना छोड़ना, अपने बाप को कभी ओल्ड हाउस ना छोड़ना। ज़रा देखना अपने बाप के माथे पर झुर्रियाँ कि तुम्हारे लिए आई हैं, वो तुम्हारे लिए मेहनत की है, रात रात उन्होंने काम किया है, मजदूरी की है, तब तुम्हें पाला है। मैं जा रहा था, बरेली शरीफ के अंदर से ही गुजर रहा था, तो रात के 2 बजे हुए थे, रात का सन्नाटा था। अभी कुछ ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, कोहरा बहुत तेज़ था। तो मैंने उन्हें बीच चौराहे पर देखा था। एक बूढ़े शख्स थे, रिक्शा चला रहे थे, रिक्शा। तो हमने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोककर उन्हें कुछ पैसे दिए। बात बताने की नहीं है, लेकिन बस आ गई है ज़रा जहन में तो बता दे रहे हैं। हमने उन्हें पैसे दिए तो बड़ा खुश हुए। मैंने कहा हज़रत, इतनी रात में आपको ठंड नहीं लग रही? आप रिक्शा लेके यहाँ खड़े हैं, रिक्शा चला रहे हैं इतनी रात में, 2 बज गए रात के। कहने लगे बेटे क्या बताऊं, मेरे 5 बेटे हैं और 5 बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं अलग झोपड़ी में रहता हूं, अपना पेट पालने के लिए और अपनी बीवी का पेट पालने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, मुझे बहुत तरस आया था। मुझसे जितना हो सका मैंने उनको मुसाफा किया और कुछ पैसे दिए और उनको दुआ दी। मैंने कहा हज़रत मेरे लिए भी दुआ करें, ऐसे लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। अगर आप वाकई मदद किसी की करना चाहते ना, हेल्प करना चाहते हैं, तो रात के सन्नाटे में निकला करें। जो रात के सन्नाटे में आपको मिलते हैं ना, फुटपाथ पर चादर ओढ़ के लेटे होते हैं, रिक्शा चलाने के लिए बूढ़े बूढ़े आदमी खड़े होते हैं ना, वो होते हैं असल मदद के हकदार। उनकी मदद किया करें, आप उनकी हेल्प किया करें, तो ये हेल्प आपको कामयाबी दिलाएगी। ये दूसरों की मदद अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। यार माँ बाप बुढ़ापे पर आकर अपने बच्चों के आसरे तो जीते हैं, और वही बच्चे, वही औलाद उनको अगर घर से बाहर निकाल देगी, उनके दिल पर क्या गुजरेगी? उनके तो दिल टूट जाएंगे। और कल मैदान महशर में फिर जवाब क्या दोगे? अल्लाह की बारगाह में जब हाजिरी होगी, जिसके 3 या 4 या 5 बेटे हैं, उनसे क्या हिसाब किताब नहीं होगा? उनसे पूछा नहीं जाएगा कि एक बाप ने, एक माँ ने तुम्हें पाल लिया और तुमने एक बाप और एक माँ को मिलकर नहीं पाल पाया। यार जवानी पर तो हर कोई हट्टा कट्टा होता है, हर किसी के अंदर ताकत होती है, लेकिन वही इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके सारे अज़ा काम करना बंद कर देते हैं। उसकी आमदनी होना बंद हो जाती है, उसके उस काम करना बंद कर देते हैं, हाथ पैर नहीं चला पाता। तो बुढ़ापे पर सहारा किसका होता है? अपने बच्चों का ही सहारा चाहता है ना, वो उसकी औलाद का ही उसको सहारा होता है। लेकिन वही औलाद उसे धुतकार के अगर घर से निकाल देगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा? अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह किसी को ऐसा बेटा ना दे कि बुढ़ापे पर वो अपने बाप को घर से बाहर निकाल दे। या अल्लाह किसी को ऐसी औलाद ना दे कि अपने ही माँ बाप को वो अपने घर से बाहर निकाल दे, ओल्ड हाउस छोड़ दें, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें। अल्लाह सबको नेक औलाद अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। वो हिसाब किताब बहुत सख्त होगा, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। यार अपने माँ बाप को आज ही मना लो अगर रूठे हुए हो। अगर आपने उनको घर से निकाल दिया हो तो आज ही उनको ले आओ। अगर माँ बाप से राज़ी हो तो आज ही उन रूठे हुए को मना लो। कल क़यामत में जवाब नहीं दे पाओगे और फिर सीधे जहन्नम में जाओगे।
ماں باپ اگر تمہارے لیے دعا کر دیں گے تو تم جہنمی سے جنتی بھی بن جاؤ گے. اگر تمہارے بہت گناہ ہیں، تمہارا کوئی بھی کام نہیں بنتا، اگر تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کر دیں گے نا تو سارے کام بگڑے ہوئے تمہارے بنتے ہوئے نظر آئیں گے. بس فقط ماں باپ کو راضی کرو نوجوانوں، ماں باپ کو راضی کرو. کتنی بار میں بولتا آیا ہوں کہ ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں دینا. یہ اولاد ہی آسرا ہوتی ہے ماں باپ کا. اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا